حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش مبارکہ بعثت نبی کے 5ویں سال ہوئی۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا اور 21 ربیع الثانی کی متبرک تاریخ تھی۔ حضرت بی بی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 رمضان المبارک آپ کا وصال کا یوم ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مختصر تعارف۔ خاتون جنت سیدۃ النساء زہرا بطول، اعلان نبوت سے 5 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی۔ 2 ہجری میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے آپ کا نکاح ہوا۔ 3 رمضان 11 ہجری بروز منگل آپ کا وصال ہوا اور نماز جنازہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ کا مزار شریف جنت البقیع شریف میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھا تعارف حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا سلام اللہ علیہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عالیہ کے باعث آپ سے منسوب القابات کی بہتات ہے۔ آپ کے مشہور القابات زہرا اور سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کنیت ام الائمہ ہے، اس لیے اثنا عشریہ کے کل ائمہ معصومین آپ کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے 2 فرزندان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باعث آپ کو ام السبتین اور ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو خاتون جنت الطاہرہ الزکیہ المرضیہ السیدہ وغیرہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بطول بھی آپ کا مشہور لقب مبارک ہے۔ پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت فرمائی۔ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مردوں کے بعد خواتین اسلام نے بھی ہجرت کی، چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت فاطمہ بنت اسد ام المومنین حضرت سودا اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قافلے میں ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ آمد کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ فاطمہ بنت اسد کے زیر تربیت رہیں۔ پھر جب حضرت ام سلمہ کو ام المومنین کا مرتبہ ملا، بی بی صاحبہ کو آپ نے ان کی زیر تربیت میں دے دیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب سکھانا چاہا تو اللہ کی قسم وہ پہلے سے ہی مؤدب تھیں۔ خاتون جنت سے کئی حضرات نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے، لیکن ہر بار وہی کیا انتظار کا جواب ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بذات خود بھی خاندانی قربت کے باعث بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن شیر خدا ہونے کے باوجود عقیدت اور محبت کے باعث رشتہ مانگنے کی جرات نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی درخواست دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ حضرت بی بی پاک کے رشتے کی درخواست کی، چنانچہ آپ نے حضرت علی کو بلا کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کی شادی آپ سے کریں۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو 500 درہم حق مہر کے عوض حضرت مسجد نبوی میں مسلمانوں کی بھری مجلس کے اندر یہ مبارک نکاح عمل میں آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شادی کے اخراجات کے لیے اپنی زرہ فروخت کر دی تھی۔
جس کے عوض 500 درہم ملے، اور یہ کل رقم آپ نے محسن انسانیت کے سپرد کر دی جو مہر قرار پایا۔ جہیز کے سامان کے لیے آپ نے حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلیمان فارسی اور حضرت بلال کو رقم دے کر بھیجا۔ جہیز میں ایک قمیض، سر ڈھانپنے کا ایک کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پنتوں سے بنا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ سے آٹا پیسنے والی ایک چکی، کپڑے دھونے کے لیے ایک تانبے کا ایک برتن، پانی کے لیے چمڑے کی ایک مشکیزہ، لکڑی کا ایک پیالہ، مٹی کے 2 پیالے، مٹی کی ایک سرائی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ سلام اللہ علیہم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، جبکہ 2 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کا دور تکلیفوں سمیت کئی جگہیں دیکھیں، لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو 16 گہرے زخم آئے تو بی بی صاحبہ عین میدان جنگ میں زخمیوں کی تیمارداری، دعا دارو اور مرم پٹی میں مصروف کار رہیں، اور شکوہ و شکایت یا خوف و گھبراہٹ کا شائبہ تک چہرے پر نمودار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو حضرت علی کے حجرے کا دروازہ بجاتے اور فرماتے کہ اے اہل بیت، نماز کے لیے چلو۔ شادی کے بعد خواتین نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دیے کہ تیرا شوہر غریب ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، میں نے تیری شادی ایک ایسے فرد سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اور آخرت میں علی میرا بھائی ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرانے لگیں اور مطمئن ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کا دور انتہائی تکلیفوں اور مصیبتوں میں گزارا۔ ابو لہب کا مکان بی بی خدیجہ کے گھر کے ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔ صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے لیے در اقدس کھولتے تو ام جمیل جو ابو لہب کی زوجہ تھی وہ کانٹوں کا ڈھیر لگا رکھا ہوتا آپ کے دروازے کے آگے۔ بی بی صاحبہ آگے بڑھ کر اپنی ننھی منی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتی اور پھر پدرے بزرگوار کو روانہ ہوتے دیکھتی، اور اس کوشش میں انگلیوں کے مقدس و محترم و معصوم پور کانٹوں کے باعث خون سے رنگین ہو چکے ہوتے تھے۔ اہل مکہ جب کبھی نبی علیہ السلام پر اوجڑی پھینک کر جسم عطر کو آلودہ کر دیتے تو بی بی پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی سے غسل دیتی تھی، اور ساتھ کے ساتھ اشکوں کی برسات بھی